اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی آلہ اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی قل رب زدنی علما۔ برادران عزیز، جیسا کہ علم کے موضوع کے اوپر ہماری پہلی بحث ہو چکی ہے، حتی الاقدام ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ کچھ نہ کچھ اس میں ہم ذکر کریں تاکہ یہ عوام الناس کے لیے فائدہ مند ہو۔ آج ہماری دوسری نشست ہے۔ ہم نے کہا تھا کہ علم انسان کی زندگی میں کیا اہمیت رکھتا ہے، علم انسان کو کن بلندیوں تک لے جاتا ہے، علم انسان کے لیے کتنا ضروری ہے، علم سے انسان کیا کیا چیزیں ایجاد کرتا ہے اور علم کے ذریعے سے انسان اپنی زندگی کو کس طرح پرسکون بناتا ہے۔ آج ہم تھوڑی بحث کریں گے کہ علم کا لغوی معنی کیا ہے، لغت میں علم کسے کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ لغت میں علم جہالت کی ضد کو کہتے ہیں، ضد الجاہل، یعنی جہالت کی ضد کو علم کہتے ہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ کسی چیز کو اس کی اصل حقیقت کے ذریعے سے مکمل طور پر جان لینے کو علم کہتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں کسی چیز کے علم کو جب اس کا ذریعے سے اس چیز کا یقین ہو جائے تو اس کو علم کہتے ہیں، تاکہ اس کے ذریعے سے ہم اس شے کی حقیقت معرفت کو پہچانیں، ہم اس کی حقیقت کو جانیں کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ ایک قول کے مطابق کہتے ہیں کہ کلی اور مرکب کے جاننے کو بھی علم کہتے ہیں۔ کلمہ علم کا جو ہے وہ قرآن میں کافی جگہوں پر آیا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کا قول ہے الراسخون فی العلم منہم والمؤمنون یؤمنون بما الی آخری، کہ وہ افراد کہ جو علم میں راسخ ہیں، جو علم کو جانتے ہیں، جن کو اللہ نے علم عطا کیا ہے۔ یہاں پہ علم کا معنی جو ہے وہ علم دین ہے، وہ علم ہے کہ جس علم کو اللہ عطا کرتا ہے انسان کو۔ اب کہتے ہیں کہ اس آیت سے مراد جو ہے وہ کیا ہے، وہ علم دین ہے، دوسرے علوم مراد نہیں ہے۔ اب کہتے ہیں کہ جہاں تک عربی لغت کا تعلق ہے، جیسے معجم الوسیط ہے، اس میں بھی آیا ہے کہ کسی شے کی حقیقت کے جاننے کو علم کہتے ہیں، یعنی کنہ حقیقت شے کو جاننا جو ہے وہ علم کہلاتا ہے۔ کسی شے کی یقین کو بھی علم کہتے ہیں، کہ اس شے کے بارے میں ہمیں یقین ہو جائے، اس چیز کے متیقن ہو جائے، تو اس کو بھی علم کہتے ہیں۔ اب یہ اللہ کی مرضی ہے، وہ اللہ کتنا عظیم ہے کہ جس نے انسان کو علم عطا کیا ہے، پھر علم دے کے اللہ نے انسان کو اختیار دیا ہے کہ اس علم کے ذریعے تو جیسے چاہتا ہے کرے، تیرے اختیار میں ہے کہ تو اس علم کو حاصل کر کے نیک کام کرتا ہے یا اس علم کے ذریعے سے تو بدی کے کاموں میں چلا جاتا ہے۔ مولا امیر علیہ السلام نے ایک جگہ پہ ارشاد فرمایا
کہ علم اچھے کی اچھائی میں اضافہ کرتا ہے، اور یہی علم جو ہے وہ برے کی برائی میں اضافہ کرتا ہے۔ تو پوچھنے والے نے پوچھا، مولا یہاں سے کیا مراد ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اچھے کی اچھائی میں اضافہ کرتا ہے اور برے کی برائی میں اضافہ کرتا ہے؟ تو مولا نے فرمایا کہ یہ علم ہے کہ جس کو حاصل کر کے وہ اللہ کی عبادت، اللہ کی مخلوق کی خدمت، والدین کی اطاعت، ان ہستیوں کی اطاعت کے جو من اللہ ہیں، یہ بھی علم کے زمرے میں آتی ہیں۔ یعنی وہ اچھائی کا کام کرتا ہے، علم اسے اچھے اچھے کام کرنے کی توفیق دیتا ہے۔ یہی علم اگر کوئی برا ہے تو اس کی برائی میں اضافہ کرتا ہے، یعنی وہ علم کے ذریعے جان لیتا ہے کہ اس برائی کا کیا نقصان ہے، میں جو یہ برائی کروں گا۔ تو ایک علم اچھائی والا علم ہے، ایک علم برائی والا علم ہے۔ تو خداوند متعال سے مانگنا کون سا علم چاہیے؟ علم وہ مانگنا چاہیے جو انسان کے لیے اس کی اچھائی کا موجب بنے، نہ کہ اس کی بدنامی کا موجب بنے، نہ کہ علم کے ذریعے وہ اپنے آپ کو بدنام کر لے۔ یہ تھوڑا سا ہم نے اس کا لغوی معنی لیا، یعنی لغت میں علم کہتے ہیں کہ جو جہالت کی ضد ہے، جہالت کی ضد کو علم کہتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں کہ اصطلاح میں علم کا کیا معنی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اصطلاح میں جو ہے علم کا معنی جو مراد لیا گیا ہے وہ معرفت شے ہے، کسی شے کی معرفت حاصل کرنا۔ جیسے بعض کے نزدیک علم سے مراد وہ معرفت ہے جو جہالت کی ضد ہے، اور یہاں پر علم سے ہماری مراد وہ علم ہے کہ جس کو اللہ نے روشن دلائل اور واضح ہدایت کے ساتھ اپنے نبی پر نازل کیا، اور پھر نبی پر وحب کیا، اللہ کے نبی کو عطا کیا، علم کا منبع بنا کے بھیجا۔ اور خود خالق قرآن میں کہہ رہا ہے کہ میں نے تجھے معرفت کا ذریعہ بنا کے بھیجا ہے، میری طرف سے میری مخلوق پر تو معرفت ہے۔ اب کہتے ہیں کہ واقعات جو ہیں وہ بھی علم کی اصطلاح میں شامل ہو جاتے ہیں۔ علم جو ہے وہ معرفت کا نام ہے۔ اسلام میں جو تالیفات ہیں علمیہ جو ہیں وہ بھی اصطلاح علم میں آ جاتی ہیں۔ اب کہتے ہیں کہ یہ وہ علم ہے کہ جس کی طرف انسان محتاج ہوتا ہے تاکہ وہ اپنے اوپر جو چیزیں اس کے اوپر لاگو ہیں ان کو سمجھ سکے۔ پھر اللہ رب العزت خود کہتا ہوا نظر آتا ہے، وہ خود فرما رہا ہے کہ جسے میں چاہتا ہوں، جس کو میں خیر عطا کرنا چاہتا ہوں، جس کے لیے میں خیر چاہتا ہوں، اسے دین کی سمجھ عطا کرتا ہوں۔ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ جس کی اللہ خیر چاہتا ہے، جس کے لیے اللہ جس کے لیے عزت اور بڑھائی چاہتا ہے، اس کو کیا کرتا ہے؟ دین کی سمجھ عطا کرتا ہے، اس کو دین کی معرفت عطا کرتا ہے۔ یہ علم ہے کہ جسے قرآن کا علم ہے، سنت نبی کا علم ہے، عقیدے کا علم ہے، فقہ و اصول، اخلاق، یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ علوم ہیں۔ اصطلاح میں ان کو علم کہا جاتا ہے۔ اب یہاں پہ کہتے ہیں کہ جو علم جن کے ذریعے سے یہ علم حاصل ہوتے ہیں، جیسے ادب کا علم ہے، لغت کا علم ہے، تاریخ کا علم ہے، تو ان کو بھی جو ہے